کہ اگر آپ نے امام کا خیال رکھا تو یہ اتنا کریم ابن کریم ہے کہ کچھ ہم نہیں کرتے تو ہمارا خیال کرتا. اگر آپ نے 100 روپے میں خیال کر لیا تو آپ کو پتا نہیں 100 کا بدلہ امام کتنے ہزاروں سے آپ کو دے دیں گے. کوشش کرو کہ اپنے فطرے میں سے اپنا جو نکالنا وہ نکالو, امام کا بھی نکال دو, انشاءاللہ اس کا اجر مولا آپ عطا کرے گا. صلوات پڑھو محمد. وقت تیزی سے گزر گیا, 1 گھنٹہ ہو گیا پورا. اب اس کے بعد انعامات کا فنکشن ہوگا, لیکن میں تو نہیں رہوں گا, میں چلا جاؤں گا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. دعا کرنا اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا کروں گا. انشاءاللہ مولا آپ لوگوں کو سب کو خوش رکھے. آپ کو پتا ہے نا کہ ہم نے 11 دن یہاں پہ ڈٹ کے عزاداری کی. عزاداری ہماری پہچان ہے. عزاداری کس کے ساتھ ہی آج ہم زندہ ہیں, ورنہ کون ایک دوسرے کو جانتا. کوئی کانادر کا ہے, کوئی گجرات کے کسی حصے کا ہے, کوئی بامبے میں کہیں رہتا ہے, کوئی کہیں رہتا ہے, کوئی ہندوستان میں کہیں رہتا ہے, کوئی یو پی میں کہیں رہتا ہے. ایک دوسرے کو جانتا. دوسری قوموں کو دیکھو, ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں, ایک دوسرے کو جانتے نہیں. اسی شہر میں رہتے برابر نہیں جانتے, لیکن حسین کا پرچم ایسا ہے, حسین کی ادا ایسی ہے, حسین کی یہ فرش ادا ایسی ہے کہ یہاں بچھانا ہمارا کام ہے اور آنا بھیجنا بیوی کا کام ہے. ورنہ ہم ایک دوسرے کو کیا جانتے ہیں. لیکن ہم جب بھی آتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے اچھا فلاں شہر کے, پہلا سوال یہی کرتے کہ آپ کے پاس عزاداری کیسے ہوتی ہے, اور وہ بتاتا کہ میرے گاؤں کی عزاداری ویسی ہے. حسین, سب کو حسین نے ملا دیا, یہاں سب کو ملا دیا. ہم سب کو تو ملا دیا, لیکن حسین کا گھر اجڑ گیا. ہم سب کو تو ملا دیا فاطمہ کے لال نے, لیکن حسین کا گھر ایسا اجڑا کہ ایک دوپہر میں پورا گھر لوٹ گیا. اب کچھ باقی نہیں. اب تو ایک ہی آواز ہے کہ شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی, مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو سکی, جی بھر کے رو سکے نہ یہ گردش نصیب کی, مجلس آخری ہے حسین غریب کی. عزیزو, جس طرح آپ بے چین عزاداری کرتے ہیں پہلی محرم سے, سال بھر جب بھی موقع ملتا آپ حسین کی عزاداری کرتے ہیں. کبھی بھی آپ یہ نہیں سوچنا کہ آپ اکیلے عزاداری کریں. آپ ہماری حقیقت ہی نہیں ہے, ہماری طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم عزاداری کر سکیں. ہمارے ساتھ ایک آواز ہے, اس ماں کی آواز ہے کہ چلو میرے بچے کا ماتم, چلو میرے بچے کا غم کرو. ایک جگہ سے دوسری جگہ جو مجلس میں آپ جاتے ہیں تو فاطمہ کا سہارا ہمارے ساتھ. اور کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ مجلس تم اکیلے کر رہے ہو. تاریخ کے 1000 واقعات اسی ہندوستان شہر کا, ملک کا 200 سال یا 150 سال پرانی بات ہے جب پورا ہندوستان ایک تھا. ایک مومنہ تھی اور اندھی تھی, نابینا تھی, بیوہ تھی, غریب عورت تھی. ہندوستان کے کسی گاؤں کا یہ واقعہ ہے. ہمارے تمام علماء اس واقعے کو پڑھتے محرم کے زمانے میں کہ ایک مومنہ جو غریب ہے, بیوہ ہے اور اندھی, اس کی ایک بیٹی تھی جو اس ماں کے ساتھ رہتی تھی. ہر سال محرم کا چاند جب نظر آتا گھر میں عزاداری ہوتی, مجلس کا انتظام ہوتا, فرش کا اہتمام ہوتا, تبرک کا انتظام ہوتا, عزادار آتے, مجلس ہوتی, گھر میں عزا خانہ استاد ہوتا, ممبر سجایا جاتا. اور اس کی جو بیٹی تھی یہ کام کرتی تھی, اور یہ مومنہ غریب عورت جو نابینا اندھی تھی وہ پورے مجلس میں انتظام کرتی. ایک سال محرم سے پہلے اس بیوی کے گھر میں مصیبت آئی کہ جوان بیٹی جو کام کرتی تھی عزاداری بیمار ہوئی.
اور بیماری کے ساتھ اس کا انتقال ہو گیا. بس انتقال ہونا تھا، میت سامنے رکھی ہوئی ہے، عورتیں جمع ہیں، ماں بیٹی کا ماتم نہیں کر رہی بلکہ ماں یہ کہتی ہے حسین اب اس سال عزاداری کون کرے گا؟ مولا اس سال فرش کا اہتمام کون کرے گا؟ مولا میری ایک ہی بیٹی تھی وہ بھی چلی گئی. دن گزرے، پورے شہر میں دھوم ہو گئی کہ محرم کا چاند نظر آیا، ہر گھر میں عزا خانہ استاد ہونے لگا، شہر میں دھوم ہو گئی کہ حسین مہمان آ گئے. اب یہ اندھی عورت کیا کرے؟ غریب ہے، 2 حجرے ہیں بس. اس حجرے میں جہاں پہ عاشقانہ استاد ہوتا تھا محرم میں، اس حجرے کی چوکٹ پہ جا کے بیٹھ گئی اور بیٹھ کے کہنے لگی حسین کا اس سال تو مہمان نہیں آئے گا میرے پاس؟ مولا کیا اس سال تم ہمارے گھر میں مہمان نہیں آؤ گے؟ مولا میں بڑی غریب ہوں، مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے، مولا میرے پاس مہمان نہیں آؤ گے. عزیزوں کسی نے دخل بات کیا، پوچھا کون؟ تو ایک خاتون کی آواز آئی کہ میں مسافر ہوں، چند دن خیام کرنا چاہتی ہوں، اجازت ہے کہ میں اندر آؤں؟ تو اس نے اندر بلایا. یہ اندھی جو تھی اس کی ہلکا سا ویژن تھا، بالکل ہلکی سی روشنی تھی اس کی آنکھوں میں. اس نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو پردے میں ملبوس ہے اور آ کے کہنے لگی کہ اے بی بی ہم کو اجازت دو کہ چند دن تمہارے گھر میں ہم ٹھہر جائیں، ہم مسافر ہیں. تو اس اندھی عورت نے کہا کہ بی بی سنو، میرے گھر میں تم ضرور رہو لیکن تم کو معلوم ہے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا. میری ایک بیٹی تھی جو ہر سال علم استاد کرتی تھی، مجلس کا انتظام کرتی تھی، فرش کا اہتمام کرتی، وہ بیٹی دنیا سے گزر گئی. اگر یہ کام تم کرو تو میرے گھر میں ضرور رہو. اس آنے والی نے کہا ارے یہ تو ہمارا کام ہے، ہم ضرور کریں گے. اس نے آنے والی بی بی نے علم استاد کیا، عاشقانہ سج گیا، مجلس کا اہتمام ہوا، فرش کا انتظام ہوا. عزیزوں عورتیں آئی، اس بی بی نے ایک ایک عورت کا استقبال کیا، بٹھایا، مجلس شروع ہوئی، ذاکر نے سلام شروع کیا. یہ آنے والی بی بی بیچ میں بیٹھ گئی اور ہائے حسین کہا. ایسے معلوم ہونے لگا زمین اور آسمان بھی دیا کر رہے ہیں. یہ بی بی کہتی ہے کہ 12 دن گزرنے کے بعد یہ آنے والی نے اس اندھی سے کہا کہ اب ہم کو اجازت دو، ہم جانا چاہتے ہیں. تو اس بی بی نے کہا بی بی تم ٹھہر جاؤ. اس کے بعد وہ حجرے میں گئی، اس عزا خانے میں، اس کمرے میں گئی اور جو روز تبرک بانٹا جاتا تھا، نیاز بانٹی جاتی تھی، ایک کپڑے میں رکھا، لا کر اس بی بی کو دیا اور دے کے ایک جملہ کہا بیوی میں بہت غریب ہوں، بیوی میں بہت غریب ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ جو تم نے 12 دن محنت کی اس کی میں کچھ اجرت دے سکوں. یہ روز حسین کی مجلس کا جو تبرک تھا وہ میں نے جمع کیا تھا، اسے تم قبول کر لو. عزیزوں آنے والی نے لیا، لے کے عزا خانے کو دیکھا اور دیکھ کے کہا حسین آج یہ وقت آ گیا کہ تیری ماں کو تیری مجلس کی اجرت دی جا رہی. اس اندھی نے کہا بی بی تم کون ہو؟ تو کہا میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں. عزیزو یہی فاطمہ تھی جو کربلا میں دیکھ رہی تھی حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا ہے. فاطمہ فریاد کر رہی تھی کہ ہائے میرا گھر لٹ گیا، میرے بچے سوا کر دیے. مظلوم کربلا کا کہ آنسوؤں کا واسطہ جو ان کے غم میں بہے، اللہ ہماری ان تمام مجالس کو قبول کر لے. سب مل کے آمین بولیے. پروردگار میرے مظلوم امام کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لے. پروردگار میرے مظلوم کربلا کا واسطہ ہم کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. پروردگار جن جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے. پروردگار مظلوم کربلا کا واسطہ ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. تجھے مظلوم امام کی مظلومیت کا واسطہ، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو مولا کے چاہنے والے رزق کے پریشانیوں میں ہیں ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے. پروردگار جو مخروض ہیں ان کے قرض ادا فرما. پروردگار ہم کو توفیق دے کہ ہم رزق حلال حاصل کریں انشاءاللہ.
پروردگار ہمارے ہر گناہ کو معاف کر دے. پروردگار ہمارے تمام مولا کے چاہنے والوں کی مغفرت فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں مولا کے چاہنے والوں کی خبریں ہیں، مظلوم امام کا واسطہ ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. بالخصوص ابھی جو ہمایوں سلطانہ کا انتقال ہوا، اللہ اس مومنہ کے درجات کو بلند فرما. ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرما. ان کی تدفین میں اگر شرکت کرنا ظہر کے وقت ہوگی. پروردگار محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ کر علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما. مولا کے چاہنے والے دنیا بھر میں جہاں جہاں پر ہندوستان، پاکستان، عراق، ایران، لبنان، پاکستان، بحرین، سعودیہ، سیریا، UAE، کویت اور برما میں علی کے چاہنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. پرچم اسلام کو سربلند فرما. جنت البقیع اور جنت المعلا کی خوبصورت تعمیر کروا دے. جنت البقیع اور جنت المعلا کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. آئندہ سال تک بیمار امام، بیمار مدینہ، میری شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کا واسطہ، آئندہ سال شب قدر تک مولا کے ہر چاہنے والا جو بیمار ہے انہیں مکمل طور پر صحت کاملہ کے ساتھ رکھ. ہمارے جسموں سے ہر بیماری کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے ہم کو بچا لے. ہم کو تمام مولا کے چاہنے والوں کو صحت کے ساتھ رکھ. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. ہمارے روزوں کو قبول